ایف بی آر نے ایک طویل فہرست نکالی ہے ٹیچرز کی جو ٹیکس نان فائلرز ہیں, جو نان پیئرز آف ٹیکس ہیں. اور نان پیئرز تو شاید نہ ہو, لیکن نان فائلر ہے سر. نان فائلر نان پیئر ایک کوئی ہوتا ہے سر. اچھا سوری مذاق کر رہا ہوں, سب پیئر ہوتے ہیں, نان فائلر کچھ اور ہوتا ہے. تو اچھا ٹیچرز کی طرف انہوں نے توپوں کا رخ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر جو 2023 کا ٹیکس ایئر کے اندر جنہوں نے ٹیکس نہیں بھرا ان کو فائنز ہوں گے اپ ٹو 40,000 روپے تک. تو اس میں سر صرف مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہے, ہم دیکھتے ہیں پبلک سسٹم میں جو ہوتے ہیں ان کی پہلے ہی بڑے مسئلے مسائل ہیں. ہم اس شو پہ کتنی دفعہ ہم ریز کر چکے ان کے مسئلے مسائل. تو اب ان کو آپ نے ٹیکس بریکٹ میں لانا ہی ہے. تو یہ دھمکی نما باتیں کہ جی ہم جرمانہ کر دیں گے اور اب آپ پکڑے, آپ ہماری نظروں میں ہیں. اصل میں خبر جو تھی وہ پڑتی ہی ایسے ہے خبر کہ یہ اب ان کی نظروں میں آ گئے, ان کے شکنجے میں پھنس جائیں گے یہ. تو یہ ذرا برا لگا مجھے. جو اس میں سب سے بنیادی چیز کرنے والی ہے نا اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ فائل کرنا اتنا آسان بنائیں. آئرس جو سافٹ ویئر ہے جس پہ آپ ٹیکس فائل کرتے ہو, اس کو اتنا ایزی ٹو یوز ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو کہ اس وقت وہ نہیں ہے, کوئی بھی شخص آسانی سے اس کو کر سکے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ خود کر سکتے ہو تو آپ کر لو گے. اگر آپ کسی ٹیکس لائر سے کرواتے ہو تو کم از کم بھی 5,000 روپے تو وہ لے گا. اب سرکاری اساتذہ سے خاص طور پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا, مطلب پرائمری کا ایک سرکاری ٹیچر جو ہے اس کو سال میں 5,000 روپے بھی نکالنے پڑ جائیں کسی کام کے لیے تو اس کو دکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سرکاری اساتذہ ہے نا, نمبر 2 بات وہ یہ ہے کہ اگین ویسے تو ظاہر ہے یہ فرض ہے ہر شخص کا کہ وہ ٹیکس فائل کرے, لیکن اور عموماً اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ لوگ ایک سے زیادہ نوکریاں کرتے ہیں کیونکہ ایک میں ان کا گزارا نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی شخص خالی سرکاری استاد ہی ہے تو اس کی جو تنخواہ ہے وہ تو ویسے ہی ٹیکس تو کٹ کے آتی ہے, وہ تو اس نے بعد میں کون سا جمع کرنا ہے, حکومت پاکستان. تو وہ اگر اس طرح کے لوگوں کو یہ ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں نا, مطلب ایف بی آر اگر اتنی کوشش کر رہی ہے, مطلب وہی بات ہے کہ جو کاروباری حضرات ہیں یا جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان پہ اتنی کوشش نہیں ہو رہی جتنی ان پہ ہو رہی ہے. تو وہ مسئلہ وہی ہے کہ انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نمبر شو کرنا ہے کہ دیکھیں اس سال اتنے لوگ ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئے. ان کے ٹیکس نیٹ کے اندر آنے سے بھی ٹیکس کلیکشن میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. یہ بیسیکلی ایف بی آر نے کیک کاٹنا ہے کہ جی اتنے لوگ ہم اور ٹیکس نیٹ میں لے آئے. تو بٹ ٹھیک ہے کر لیں کوشش. سر اس میں چلے میرا ایک اور ہے کہ یہ بھی ہم خبر آج ہم نے اسی شو پہ کی تھی کہ ایف بی آر کی طرف سے ایک اشتہار بھی تمام میڈیا پہ شائع ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو وہ ایسے تھا کہ جی گھر پہ کچھ کھڑے ہیں میاں بیوی, ان کی پہلے بتی کٹ گئی, پھر فون بند ہو گیا, پھر گیس بند ہو گیا, پانی بند ہو گیا, جو بھی تھا. تو ظاہر ہے وہ چیز تو ہم نے بھی تب بھی کہا تھا کہ اتنے محکموں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ سب کچھ بند کر دو فلانے بندے کا, تو بڑا مشکل ہو جائے گا کام, تو اسے نہیں ہو پایا. اسی خبر کے اندر ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ بات پتہ چلی کہ ایف پی آر کے اپنے جو ملازمین ہیں جو ایف پی آر میں کام کرتے ہیں تمام, میں سینئر کی نہیں بات کر رہا بٹ باقی کئی کسی ہر لیول پہ ہوتے ہیں, وہ ان میں سے خود بہت زیادہ ایسے ہیں جو کہ ٹیکس فائلر نہیں ہیں. تو میرے تو خیال میں جو ساری کلیننگ ہے اور آڈٹ ہے اور سب کچھ ہے, اٹ اسٹارٹس ایٹ ہوم. آپ اپنا گھر تمام طور پہ سیدھا کر کے صاف کر دیں اور آپ کا ہر ملازم جو ہے جو آپ کے پیرول پہ ہے, آپ اس کے ساتھ اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ فائلر ہے. تب یہ ہو جائے گا, پھر ٹھیک ہے, پھر آپ آئیں باقیوں پہ, اپنا تو کریں پہلے. جس دن آپ اخبار میں ایک اشتہار چھاپیں گے نا, وہ سب سے بڑا تھریٹ کا کام کرے گا, اور وہ ایف بی آر کی طرف سے اشتہار ہوگا کہ ایف بی آر کے کل ملا کے اتنے امپلائیز ہیں اور سب کے سب نے 2023 کا ٹیکس فائل کر دیا, اپ ٹو ڈیٹ ہے. سر پھر آپ دیکھیں سب جو ہے نا, یہ سر کیا ہم نے میڈیا اسٹریٹجی بنا دی ہے ان کے لیے, سر ہونی نہیں ہے لیکن ہم نے اسٹریٹجی ضرور بنا دی ہے سر. چلے اچھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.